سامان مددی قبلین مددی کعبین مددی انتظار کرم دست ملے عیدی دا اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددی بگرداب بنا افتادہ کشتی غیفان و شکستارات پشتی وحق کی خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی نہایت ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت علی سے بے کساں چارہ سازی درد مندہ ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہریار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت شب اسرا کی دولہا نو شے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل خط رسل خسرو خوباں سیاح لا مکہ وجہ کل فقہ ترد اللہ مکنون سر اللہ مخزون عالم ما کانا وما یکون آبوں کے لئے انبیاء جانو دل اسفیاء مطلع ہر سعادت مقتع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤ بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم آج آپ کے سلاتے میں پہلی مرتبہ بقیت السلف نمونہ خلف سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مفتی عبدالحلیم صاحب قبلہ رضوی کے حکم پر حاضر آنے کا شرف حاصل ہوا ہے اور اس سے پیش کر آپ نے بہترین کلام فیض صاحب سے بھی سماعت فرمایا اور میرے متعلق گوہر صاحب بڑے محبتوں کے گوہر لٹا رہے تھے حالانکہ میں اس قابل نہیں کہ میرے بارے میں سے کوئی بات کہی جائے لیکن میں بس اتنی دعا اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہوں کہ گوہر صاحب نے جو محبتوں کے گوہر لٹائے ہیں اللہ اسے دعا بنا کر میرے حق میں قبول فرمائے اور میرے لیے دنیا میں سرخروئی اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے چونکہ یہ شادی کی محفل ہے اور اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اپنے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میرا مولا مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے امام فرماتے ہیں دن لمحوں میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے دن لمحوں میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہو گیا روز جزا ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہو گیا روز جزا دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور ہے بلبل رنگی رضا یا قوتی نغمہ سرا ہے بلبل رنگی رضا یا قوتی نغمہ سرا حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے
ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے دن ہم تم سے نعیم کے بارے میں سوال کریں گے، تم سے پوچھا جائے گا نعیم کے بارے میں، نعیم سے متعلق کیا ہے؟ یوں تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، لیکن امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے یہ لکھا ہے کہ قرآن مقدس کی ایک ایک آیت کے 70 ہزار ظاہری معنی ہے، اور جو باطنی معنی ہے اس کا تو اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، اس کی انتہا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ 70,000 سمجھنے سمجھانے کو ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن کا نزول بند ہوا ہے، لیکن معنی نزول قرآن آج بھی مومنوں کے دل پر جاری ہے، جس کا تعلق مصطفیٰ جان رحمت صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنا زیادہ ہوگا اس کے دل پر اتنے معنی کا نزول ہوگا۔ تو جو مختلف اقوال ہیں نعیم کے متعلق کہ ہم سے نعیم کے بارے میں پوچھیں گے، کسی نے کہا نعیم کے متعلق پوچھا جائے گا یعنی تمہارے ایمان کے متعلق پوچھا جائے گا، کسی نے کہا حضور علیہ السلام کے حقوق کے متعلق پوچھا جائے گا، کسی نے کہا اہل بیت اطہار کے حقوق کے متعلق پوچھا جائے گا، کسی نے کہا ساری نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لیکن ایک قول اس کا یہ بھی ہے اور ہر قول معتبر ہے کہ فرمایا گیا تم سے اللہ قیامت کے دن نعیم کے بارے میں پوچھے گا، یعنی اللہ تم سے قیامت میں تمہاری جوانی کے متعلق تم سے سوال فرمائے گا کہ تم نے اپنی جوانی کے خوبصورت دن کہاں گزارے، تم نے اپنی جوانی کی خوبصورت راتیں کہاں گزاری۔ آخر کیا وجہ ہے کہ جوانی ہی کے متعلق خاص طور پہ پوچھا جائے گا؟ جیسا کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ ابن آدم کے قدم زمین پکڑ لے گی اور اس وقت تک کہ زمین انسان کے قدم کو چھوڑے گی نہیں جب تک کہ اس سے کچھ سوالات نہ کر لیے جائیں، اور وہ ان سوالات کے جواب نہ دے دے۔ اس میں سے ایک سوال یہ ہوگا تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ پتا چلا جوانی کے متعلق پوچھا جائے گا، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں الگ سے بچپنے کے بارے میں نہیں پوچھا جا رہا ہے، الگ سے بڑھاپے کے بارے میں نہیں پوچھا جا رہا ہے، آخر جوانی ہی کے متعلق کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے جب انسان بچہ ہوتا ہے تو وہ بہت کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا، اور جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تب بھی وہ بہت کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ کسی مفکر نے کہا تھا جب کوئی بچہ ہوتا ہے تو اس کی پوری طاقت اس کے پیروں میں ہوتی ہے، اس لیے بچے بھاگتے بہت ہیں، دوڑتے بہت ہیں، لیکن جلدی سے تھکتے نہیں ہیں۔ بچپنے میں پوری قوت پیروں میں ہوتی ہے، اور جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی پوری قوت سمیٹ کر کے زبان میں آ جاتی ہے۔ اسی لیے بوڑھے بولتے زیادہ ہیں، وہ بولتے میں نہیں تھکتے، لیکن جب انسان جوان ہوتا ہے تو اس کے پورے وجود میں برابر کی قوت ہوتی ہے۔ جب انسان جوان ہوتا ہے تو اس کی سوچ بھی جوان ہوتی ہے، اس کی فکر بھی جوان ہوتی ہے، اس کے تخیلات بھی جوان ہوتے ہیں، اس کے تدبرات بھی جوان ہوتے ہیں، اس کے سوچ و سمجھنے کی صلاحیتیں بھی جوان ہوتی ہے، قوت نفع بھی اس کی جوان ہوتی ہے، قوت ضرر بھی اس کی جوان ہوتی ہے، گویا کہ نیکی کرنے کا جذبہ بھی جوان ہوتا ہے، گناہ کرنے کا جذبہ بھی جوان ہوتا ہے۔ معاذ اللہ اگر کوئی ایک بوڑھا انسان بدی کرنا چاہے چاہ تو سکتا ہے، لیکن طاقت کی وجہ طاقت نہ ہونے کی وجہ سے کر نہیں سکتا، لیکن جوان جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس لیے جوانی کی بڑی اہمیت ہے، اللہ کو جوانی بھی پسند ہے اور جوانی کی عبادت بھی پسند ہے۔ آج قوم مسلم کی زبوحالی، آج قوم مسلم کی ذلت پوری دنیا کے اندر، آج جو قوم مسلم اللہ اکبر ذلت کے دلدل میں دھستی جا رہی ہے، آج امت مسلمہ جو ناکامیوں کی ڈگر کی مسافر بن چکی ہے، آج امت مسلمہ جو دبائی جا رہی ہے، جو تباہ کی جا رہی ہے، وہ برباد کی جا رہی ہے۔ قوم کے بڑے بڑے مفکرین مدبرین کہتے ہیں کل تک ہم تاجدار تھے، آج ہم بھکاری کیوں ہیں؟ کل تک ہم عزت دار